ذلكم اللہ ربكم لا الہ الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم وہ ہے ہستی تمہارے لیے، اللہ ربکم تمہارے رب، وہ تو اللہ تمہارے رب ہیں، تمہارے پالنہار ہیں۔ یہ نبات اگائی ہے، سبزہ اگایا ہے، شگوفے لگائے ہیں، کومپلیں لگائی ہیں، اور دانیاں یعنی جھکے ہوئے وہ گچھے لگا دیے ہیں پھلوں کے۔ تمہارے کھانے کا انتظام تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کر دیا، پھر تمہیں پیدا کیا۔ وہ ربکم، وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا نفی کے لیے آتا ہے، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جس کا کہا مانا جائے، جس کے نام کی مالا جپی جائے، کوئی ہے ہی نہیں الا ہوا سوائے اس ایک۔ خالق کل شیء، خالق ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، پس عبد عبادت کر۔ یہ شروع میں جو الف لگا ہے یہ امر کے لیے لگا ہے، عبدو تم سب عبادت کرو۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ واو الف یہاں پہ آتا، لیکن ضمیر اگر اس کے ساتھ آ جائے تو واو الف واو نون یا نون، یا مثنیٰ کی علامتوں میں سے الف نون اور واو یا نون کا نون جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو تم سب اس کی عبادت کرو، تم سب اس کا کہا مانو، تم سب اس کی پوجا و پرستش کرو، اس کے نام کی مالا جپو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ اور ہوا وہ ہستی ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے اوپر وکیل، وہ کارساز ہے ہر ایک کا، وہ پاسبان اور نگران ہے ہر چیز کا۔ یہ ہے اللہ تمہارا، یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، لا الہ الا ہوا۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، وہی کفالت کرنے والا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام